آدھا گھنٹہ پورا لیٹ. یہ اپنے ٹائم پہ ختم کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. بات ہماری کلام جدید میں فصل 11 یعنی 11ویں فصل میں چل رہی تھی کہ جو دین در عرصہ جامع ہے. قلم روئے دین کے بارے میں بات ہے کہ دین کا نقش جامعے کے اندر کیا ہے، دین کیا کردار ادا کرتا ہے. آیا دین فقط فردی زندگی کے اندر ہونا چاہیے یا نہ فردی زندگی سے بالا تر جامعے کے اندر بھی دین اپنا ایک کردار رکھتا ہے، دین اپنا ایک نقش رکھتا ہے، دین اپنا ایک برنامہ و قوانین رکھتا ہے اور سب کے وہ قوانین جو ہیں وہ اجرا ہو سکتے ہیں اس کے اندر. اس میں عرض کیا تھا کہ مختلف نظریے سامنے آئے. اس میں ایک نظریہ جو تھا وہ سیکولرزم تھا. سیکولرزم جدائی دین از دنیا کا قائل ہے کہ دین دنیا کے اندر نہیں آنا چاہیے، یا سیکولرزم میں افراطی نظریہ اصلاً دین کے منکر ہیں، اور تھوڑا بہت جو معتدل نظریہ آپ کہہ لیں وہ یہ ہے کہ دین ہے لیکن فردی زندگی کے اندر ہے. اجتماع، جامعہ، اقتصاد اور فلاں چیزوں کے اندر دین کا کوئی تعلق نہیں ہے، دین برنامہ بھی نہیں رکھتا. اس قسم کا پھر عرض کیا کہ ان کے مبانی جو ہیں وہ کون سے ہیں جس کے اوپر یہ بیس کیا ہے جس کے اوپر یہ بلڈنگ کھڑی ہے سیکولرزم کی. عرض کیا تھا اس میں ایک ہیمونزم ہے، یعنی انسان گرائی ہے، عقل گرائی ہے، اور لبرلزم آزادی خواہی ہے. مفصل توضیح دی ہے اس کے بارے میں، دوبارہ تکرار نہیں کرتا میں اس کو. آج ہماری بات جو ہے وہ یہ دین اور سیاست کا اسلام میں کیا رابطہ ہے. آیا اسلام میں بھی دین سیاست سے جدا ہے یا نہ؟ اسلام میں نظریہ دین اور سیاست کی اہمیت کا ہے یا دائرہ محدود ہے کتنا ہے؟ مثلا یہ مختلف نظریے خود اسلام کے اندر بھی مطرح ہوئے. پہلی بات تو یہ تذکر دیتے ہیں یہاں پر کہ سیکولرزم یہ مسیحی معاشرے کے اندر اس نے جنم لے لیا ہے. عرض کیا تھا، تذکر دیا ہے بعض ابحاث کے اندر کہ قرون وسطی میں کلیسا چونکہ 1000 سال سے حکومت کر رہا تھا اور بلا وجہ کی سختیاں موجود تھیں، اور جو خرافات بھی تھیں دین کی طرف نسبت دے دیتے تھے، اور علمی نظریات جتنے تھے ان کی نفی کر دیتے تھے کیونکہ دین اس کا قائل نہیں ہے. اس قسم کی بہت ساری پابندیاں اور محدودیتیں، سختیاں، یہ ساری چیزیں تھیں، اور وہ لاوا پکتا رہا اور ایک دن آ کر کے وہ پھٹا. اس نے کلیسا کی حکومت کو ختم کر دیا. اور چونکہ دین کے مارے ہوئے تھے لہذا دین کے مخالف ہو گئے، اور سیکولرزم وہاں پہ جنم لیتا ہے آ کر. تو لہذا سیکولرزم کی فکر جو ہے، مبانی جو ہے مسیحیت تھے. دین جامعے کے اندر شکل پیدا کی ہے. انہوں نے جس دین کا انکار کیا تھا، انہوں نے جس دین کے دائرے کو محدود کیا تھا وہ دین مسیحیت تھا. ممکن ہے ان کی وہ تحریف شدہ مسیحیت جس کے ذریعے وہ جامعے کو ادارہ کر رہے تھے اس کے اندر برنامہ موجود نہ ہو، قوانین موجود نہ ہو جامعے کے لیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب انہوں نے سیکولرزم کو بیان کیا ہے، ادلہ بیان کی ہیں، اس کی تبیین کیا، اس کو کہا ہے کہ دین جو ہے وہ سیاست سے جدا ہے، ہم اس کو تصریح دے دیں اور دین اسلام کے اندر بھی اگر اس نظریے کے قائل ہو جائیں کہ چونکہ دین سیاست سے جدا ہے، غربیوں نے اس کو ثابت کر دیا ہے، لہذا دین اسلام بھی کیا ہونا چاہیے؟ سیاست سے جدا ہونا چاہیے. یہ بات درست نہیں ہے. حتیٰ کہتے ہیں کہ جو غربی ہیں وہ بھی اس بات پر تاکید کرتے ہیں، غیر مسلمان جو ہیں اس بات پر تاکید کرتے ہیں کہ دین اور سیاست کا اسلام کے اندر گہرا ربط ہے. شواہد زیاد موجود ہیں اس بات پر کہ دین اور سیاست آپس میں ربط رکھتے ہیں.
لہذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام سیکولرزم کی تبلیغ نہ تو کرتا ہے اور نہ ہی اسلام کے اندر ایسے عناصر موجود ہیں کہ ہم سیکولرزم کی طرف جائیں. مثلا یہاں پر ایک عبارت نقل کرتے ہیں ایک مفکر غربی کی. وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ در این بارے بے راستی نظرات دقیقی داشت. یعنی دین و سیاست کے اندر اس پیغمبر کے دقیق نظریات تھے. و نظام سیاسی استوار و پابرجائی را پیریزی نمود. محکم نظام سیاسی کو نافذ کیا اور برنامہ دیا، قوانین وضع کیے اس کے لیے. پوری بات نہیں پڑھتے. یہ نظریہ سیکولرزم کے ایک تذکر دیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر مسیحی جامعے کے اندر سیکولر طبقہ پیدا ہوا اور سیکولرزم کی طرف وہ متوجہ ہوا تو اس کو ہم تسری دے کر دین اسلام کے اندر بھی آ کرتے ہیں کہ دین اسلام بھی کیا ہے، سیاست سے جدا ہے. مسیحی ہو جائے ہمیں اسے سروکار نہیں ہے، ہمیں دین سے سروکار ہے جو کہ دین اسلام ہے، وہ سیاست سے جدا نہیں ہے. یہ ایک تذکر تھا. اس کے بعد جو بات یہاں مطرح کرتے ہیں اور مہم ہے اور ایران کے جامعے کے دامنگیر ہے یہ اوائل انقلاب سے لے کر اب تک، وہ یہی ہے کہ یہاں ایسے مفکر پیدا ہوئے کہ جنہوں نے سیکولرزم کی تبلیغ شروع کی، جن میں عرض کیا تھا عبد الکریم سروش ہے، مجتہد شبستری ہے، مہدی بازرگان ہے، اور اس قسم کے مختلف مفکر ان کے جو روشن فکر شمار ہوتے تھے اور غرب زدہ تھے. انہوں نے آ کر مختلف دلائل کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ دین اسلام حکومت نہیں چاہتا. دین اسلام کی حقیقت و گوہر معنویات ہے. دین اسلام کا ہدف حکومت قائم کرنا نہیں. یہ والی بات جو مطرح ہوتی ہے ابھی جو اسلام کے اندر ہے کہ دین اور سیاست کا آپس میں کیا تعلق ہے، قلم روئے دین کتنی ہے، یوں میں مطرح کروں، قلم روئے دین کتنی ہے، یہ والی بحث ایک الگ عنوان کے اندر بھی مطرح ہوتی ہے. آج کل صاحب کتاب اگر ہے انتظار بشر از دین، مختلف کتابیں آپ دیکھیں گے ایران کے اندر چھپی ہیں. آغا جوادی عاملی رکھتے ہیں انتظار بشر از دین. احمد امین ایک یہاں پر مفکر ہیں، انہوں نے انتظار بشر از دین لکھی، اور اس کے علاوہ بھی آپ کو ضمناً یا مستقلاً کتابیں اس قسم کی ملیں گی کہ بشر کو دین سے کیا انتظار ہے. یہ عبد الکریم سروش آ کر اس بات کا قائل ہے کہ انتظار بشر از دین سے مراد یہ ہے کہ انسان اگر دین کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنی حاجات کو مشخص کرے، اپنی نیازات کو مشخص کرے کہ تمہیں دین سے کیا دین تم نے حاجات حاصل کرنی ہے، کیا نیاز تم دین سے لینا حل کرنا چاہتے ہو. یہ حاجات مشخص کرنے کے بعد تم کیا کرو، دین کی طرف جاؤ، پھر اس سے اس کا کیا کرو، جواب لو. ایسا نہیں ہے کہ آپ دین میں جا کر یہ پوچھو، دین سے جا کر پوچھو کیا میری مشکلات ہیں جو آپ حل کر سکتے ہو، بلکہ وہ کہتے ہیں پہلے تم اپنی مشکلات، اپنی حاجات، اپنی نیازات کو مشخص معین کرو، اس کے بعد پھر فہم دین کے اندر جاؤ اور دین سے پھر اس کے جواب طلب کرو. وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب تک انسان اپنی حاجات کو، اپنی نیازات کو مشخص نہیں کرے گا، اپنے انتظارات کو مشخص نہیں کرے گا، وہ دین کو صحیح سمجھ نہیں پائے گا. اور یا اس سے بہتر عبارت میں عرض کروں جو اس کی اپنی عبارت ہے، وہ یہ کہ یہ مشخص کرنا اتنا مہم ہے کہ جو انسان اپنی حاجات کو معین جس قسم کی بھی ہو معین کر کے دین کی طرف جائے گا، وہ
دین کے اندر مسائل کو مختلف انداز میں سمجھیں گے. مثلا مثال دیتا ہوں. ایک مفکر موجود ہے کہ جس نے یہ مشخص کیا ہوا ہے کہ دین جو ہے وہ کیا ہے. جس نے یہ اعتقاد رکھا ہوا ہے دین سیاست کے اندر نقش رکھتا ہے, دین جامعے کے اندر نقش رکھتا ہے, لہذا میں دین کے اندر جا کر جو جامعے کے اندر احتیاجات ہیں دین سے حاصل کروں. ایک یہ انسان ہے. اور ایک انسان وہ ہے کہ جس کا اعتقاد یہ ہے کہ دین کا سیاست کے اندر کوئی نقش موجود نہیں ہے. جب یہ دو انسان کلام خدا کے اندر یا کلام ائمہ کے اندر جستجو کریں گے جا کر, دونوں کی فہم میں فرق ہوگا. جو معتقد ہوگا کہ دین جامعے کے اندر نقش و کردار رکھتا ہے, وہ جب آیات کی تلاوت کرے گا تو تھوڑا سا اشارہ بھی کہیں اگر موجود ہوگا تو اس کو بہت بڑا کھول کر اس کو بیان کرے گا. دیکھا دین کے اندر یہ برنامہ موجود ہے, یہ قانون موجود ہے, یہ مثلا اس طریقے سے. لیکن جس کا نظریہ یہ ہے کہ دین سیاست کے لیے آیا ہی نہیں ہے, تو وہ جب دین کی طرف جائے گا تو وہ انہی آیات سے کہ جس سے یہ بندہ سیاست سمجھ رہا تھا وہ بندہ اس سے سیاست نہیں سمجھے گا. تو لہذا یہ انتظار بشر از دین کا معنی کیا کرتا ہے عبد الکریم سروش؟ وہ یہ کہتا ہے کہ انتظار بشر از دین سے مراد یہ ہے کہ پہلے تم اپنی حاجات کو, اپنی جو ہے نیازات کو, اپنی انتظارات کو معلوم مشخص معین کرو, اس کے بعد پھر دین کی طرف جاؤ, اس کو حاصل کرو جا کر. مثلا یوں اس کی عبارت ہے, آدمیان پیش از مراجعه به دین باید مسائل را به مسائل اصلی و فرعی تقسیم کرده باشند. دین کی طرف جانے سے پہلے ضروری ہے کہ وہ مسائل اصلی اور فرعی کے درمیان تفکیک کرے. اس کو پتا ہو یہ مسئلہ اصلی ہے, یہ مسئلہ ہے فرعی ہے اسلام کا, یہ گوہر دین ہے, یہ صدف دین ہے, یہ لب دین ہے, یہ قشر دین ہے, یعنی چھلکا ہے اس کا. و چار چوبی برائے انتظارات خود معلوم و معین نمودے باشند. دین میں جانے سے پہلے اپنی انتظارات کو معلوم و مشخص کر چکے ہوں. و سپس بے سراغ متون دینی بے روان, پھر وہ دین کی طرف جائیں. اور پھر وہی بات جو میں نے ابھی عرض کیا اس کو اس عبارت میں لے کر ہے. میں نے چونکہ عرض کر دیا, پوری عبارت نہیں پڑھتا. بات انتظار بشر از دین کا یہ معنی کرتا ہے عبد الکریم سروش. لیکن درست نظریہ یہ ہے کہ ہم انتظار بشر از دین کا معنی یہ ہے کہ انسان دین کے اندر رجوع کرے, جا کر دین کے اندر سے پھر انتظارات بشر کو نکالے, معلوم کرے کہ دین ہمارے کون کون سے احتیاجات کا جواب دے سکتا ہے. اس کے نہ یہ کہ ہم پہلے ایک اپنا فرض, اپنا اعتقاد, اپنا ایک نظریہ بنا کر بیٹھ جائیں, پھر اس کے ضمن میں ہم کیا کریں جا کر دین کو سمجھے جا کر. نہ, خود دین کے اندر جا کر مطالعہ کریں, دین کے اندر بررسی و تحقیق کریں اور یہ نتیجہ نکالیں کہ دین ہمارے جامعے کے اندر نقش و کردار رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. آیا دین جو ہے وہ سیاست کے اندر جواب گو ہے یا نہیں. نہ یہ کہ ہم پہلے سے ہی مشخص کر کے بیٹھوں کہ دین چونکہ نقش نہیں رکھتا اب ہم دین کو سمجھنے جائیں, یا دین نقش رکھتا ہے تاکہ ہم دین سے جا کر اس کا جواب مانگے. بلکہ دین ہمیں بتائے کہ میں دین سیاست کے اندر اپنا برنامہ, اپنا قانون, اپنا جو ہے وہ برنامہ رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا. بہرحال یہ بات اس کی جو ہے وہ درست نہیں ہے. یہ اور بھی انہوں نے صاحب کتاب نے بعض باتیں ذکر کی ہیں, چونکہ کتاب میں مجمل چیزیں انہوں نے بعض چیزیں نقل کر دی ہیں
اور اس میں مختلف نظریات ہیں، تفاصیل اور دقائق موجود ہیں کہ اگر ان سب کو تفصیل سے عرض کیا جائے تو 2-3 درس درکار ہیں اس سروش کے اس نظریے کو سمجھنے کے لیے اور اس کو نقد کرنے کے لیے۔ میں لب آپ کے سامنے عرض کر دیا کافی ہے، اور جو انسان کتاب کو مطالعہ کرے گا میرے خیال میں بعید نہیں ہے کہ وہ سمجھ جائے گا لب کیا کہنا چاہتا ہے، باقی عبارات میں انشاءاللہ خود اس کو حل کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک اشکال یہ کیا کہ ایک جا کر مطرح کر رہے ہیں، وہ یہ کہ عبد الکریم سروش سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے جو دین کو آ کر کیا کیا ہے، کہا ہے کہ مسائل اصلی اور مسائل فرعی کے اندر تقسیم کرنا چاہیے پہلے دین میں جانے سے پہلے۔ معیار کیا ہے اس کا کہ یہ فلانا اصلی ہے فلانا فرعی ہے؟ اس کا معیار بھی تو ہونا چاہیے، اور وہ معیار کیا ہے؟ معیار جو بھی تم بیان کرو گے وہ معیار درست نہیں ہوگا۔ یہ اسلام نے بتانا ہے، دین نے بتانا ہے، ہمیں بتانا ہے کہ میرے مسائل اصلیہ یہ ہے اور مسائل فرعیہ یہ ہے، نہ یہ کہ ہم پہلے جو ہے وہ مسائل اصلیہ فرعیہ کو اس میں تقسیم کریں، اور اگر تقسیم بھی کرتے ہیں تو معیار کیا ہے اس کا؟ کہاں کون ہمیں بتائے جا کر یہ مسائل اصلیہ ہے یا یہ مسائل فرعیہ ہے؟ جب تک کہ خود دین نہ کہے، پیغمبر نہ کہے کہ دین اسلام کے اصلی مسائل یہ ہیں اور فرعی مسائل یہ ہیں، کون بتائے گا ہمیں کہ حکومت کا مسئلہ اصلی کو اسلام ہے یا مسئلہ فرعی اسلام ہے؟ جب تک خود دین نہ بیان کرے۔ بس یہ والی بات کہنا بھی کہ انتظار بشر دین کا معنی یہ ہے کہ پہلے وہ اصلی اور فرعی کو تقسیم کر کے مشخص کر کے جائے، یہ نظریہ بھی اس کا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ پھر ایک نظریہ جو یہاں پر موجود ہے وہ یہ کہ جب یہ نظریہ سامنے آیا کہ حکومت دین کا اصلی مسئلہ نہیں ہے، دین اسلام حکومت کے قیام کے لیے کوئی برنامہ نہیں رکھتا، دین اسلام حکومت کو برپا نہیں کرنا چاہتا، جواب مفکران نے دیے، بابا پیغمبر اکرم نے مدینہ میں حکومت قائم کی ہے، مولا علی نے 4 سال کیا ہے جامعہ اسلامی پر حکومت کی ہے، اس کا کیا کرو گے؟ پس معلوم ہوا کہ حد اقل مدینے کے اندر جو حکومت قائم ہوئی تھی وہ پیغمبر نے خود اقامہ کیا، جو کہ مشرع ہے دین کا، شارع ہے دین کا۔ کیا جواب دو گے اس کے؟ جواب اس کا لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں پیغمبر نے مدینہ کے اندر جو حکومت قائم کی تھی وہ نہ کہ اس وجہ سے کی تھی کہ اسلام کی طرف سے تکلیف ہے میرے اوپر کہ یہ کام انجام دوں، دینی تکلیف سمجھ کر یہ حکومت قائم نہیں کی، بس کس وجہ سے کی ہے؟ کہتے ہیں پیغمبر نے تبلیغ کی، جامعہ اسلامی بن گیا، اب جامعہ چونکہ بدون نظم وجود نہیں رکھ سکتا، منظم نہیں رہ سکتا، اس کے قوانین جو ہیں وہ اجرا نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایک ناظم درست موجود نہ ہو، تو مردم نے خود انتخاب کیا کہ اب ناظم کی تو ہمیں ضرورت ہے، رئیس کی ضرورت تو ہے، بہتر ہے پیغمبر ہو، پیغمبر سے بہتر کوئی نہیں ہے ہمارے پاس، تو پیغمبر کو انہوں نے کیا کر لیا؟ منتخب کر لیا کہ تم ہمارے رئیس بنو، تم ہمارے حاکم بنو، تم ہمارے جو ہے وہ امیر بنو۔ تو یہ ڈیموکریسی ہے اصل میں، لوگوں نے خود انتخاب کیا ہے پیغمبر کو، نہ یہ کہ حکومت میں حاکم خدا نے بنایا اور خدا نے اور دین نے یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ تم نے حکومت قائم کرنی ہے اور میں تمہیں مردم کا جو ہے وہ حاکم بنا رہا ہوں۔ وہ ڈیموکریسی کی وجہ سے بنے ہیں پیغمبر، لہذا یہ جواب جو ہے وہ دینا انہوں نے شروع کر دیا اس کے اندر۔ حتیٰ عرب دنیا کے اندر ایک علی عبد الرزاق نے سیکولرزم کے دفاع میں ایک کتاب لکھی ہے، الاسلام و اصول الحکم، اسلام اور حکم کے اصول و مبانی۔ اس کے اندر آ کر یہ بیان کرتا ہے جا کر کہ دولت پیغمبر کیا ہے؟
یہ اسلام کے لازمی ارکان میں سے نہیں ہے، اور یہی نظریہ دیتا ہے کہ یہاں پر جو حکومت قائم کی تھی وہ ڈیموکریسی کے عنوان سے تھی، نہ کہ تکلیف کے عنوان سے تھی۔ لیکن حقیقت کیا ہے اس فصل کی آخری بحث، کہ واقعاً اسلام حکومتی برنامہ، حکومتی نقشہ، حکومتی قوانین نہیں رکھتا، جامعے کے اندر ہدایت کا کوئی پلاننگ نہیں رکھتا ہے۔ صریح ہیں آیات و روایات اس کے اندر۔ اب چونکہ ان لوگوں نے پہلے ذہنیت بنا لی ہے غرب زدگی کے اندر آ کر کے حکومت اور دین جدا ہیں آپس میں، دین و سیاست جدا ہیں آپس میں، تو وہ آیات و روایات کے جو تقریباً نص کی حیثیت رکھتی ہیں اس کے اندر بھی آ کر خدشہ کرتے ہیں۔ مثلا حضرت یوسف علیہ السلام حکومت قائم کی ہے، حضرت سلیمان نے خود خدا سے مانگا ہے کہ مجھے ایسی حکومت جہانی عطا کر کہ اس سے پہلے نہ کسی کو دی ہو اور نہ کبھی کسی کو دو، اور خدا نے دی بھی اس کو حکومت طلب۔ حضرت امیر المومنین کے نہج البلاغہ میں خطبات ہیں اس بات کے اندر صراحت کے دین حکومت کے اندر اپنا رکھتا ہے، اور اس سے بہترین دلیل جو ہمارے پاس موجود ہے خود مہدویت کا نظریہ ہے۔ مہدویت کے اندر آ کر ہم کس بات کے قائل ہوتے ہیں؟ اس بات کے قائل ہے کہ ایک منجی جو کہ اولاد امام حسین علیہ السلام سے ہیں، اور وہ ہمارے 12ویں ائمہ میں 12ویں امام ہیں، وہ روایات متواتر ہیں اس کے اندر اہل سنت و شیعہ سے، کہ قائل ہے کہ یہ منجی جب آئے گا تو ایک ایسی حکومت قائم کرے گا کہ جس کے ذریعے یہ زمین عدل و انصاف سے پر ہو جائے گی۔ روایات متواتر ہیں اس کے اندر۔ چلو باقی شواہد قابل خدشہ ہوں، لیکن یہ شاہد تو قابل خدشہ نہیں ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام آ کر تکلیف سمجھ کر اس کام کو انجام دیں گے، یعنی دینی وظیفہ سمجھ کر یہ کام انجام دیں گے۔ دین یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ایسی حکومت قائم ہو کہ جس کے اندر عدل و انصاف موجود ہو۔ پس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شیعہ مفکر مکتب تشیع کبھی سیکولرزم کی طرف نہیں جا سکتی، کیونکہ ہمارا ہاتھ اتنا پر ہے کہ دین تمام عرصہ یہ زندگی بشر کے اندر نقش و کردار رکھتا ہے، پلاننگ رکھتا ہے، وہ اپنا برنامہ رکھتا ہے کہ اگر انسان اس کے اندر دقت کرے تو کبھی سیکولرزم کی طرف اس کا ذہن نہیں جائے گا۔ ایک اور شاہد کے جو ہم بنا سکتے ہیں کہ حکومت قائم کرنا اصل اساس ہے دین کی، وہ یہ کہ خود دین ظلم ستیزی کا درس دیتا ہے، ظالمان سے مقابلہ کرنے کا درس دیتا ہے، خود قرآن، اور صریح ہے اس کے اندر۔ اور جب ظلم ستیزی اور ظالم کا مقابلہ جو کرنا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالمانہ سسٹم کو قبول نہیں کرنا، بلکہ ایسا نظام قائم کرنا جو ظالمانہ نہ ہو۔ تو ظالمانہ نہ ہو کیا کرے؟ دین اسلام کی تعلیمات نافذ ہوں اس کے اندر آ کر، تو حتماً اپنا برنامہ رکھتا ہے۔ لہذا آپ
جہاں بھی چلے، جتنے بھی آپ تحقیق کریں جا کر، نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ حد اقل مکتب تشیع کے اندر سیکولرزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک اور شاہد کہ جو اس کتاب کے اندر انہوں نے ذکر کیا، خود ائمہ کی آرزو تھی حکومت اسلامی کی پابرجائی، حکومت اسلامی کو اقامہ کرنا۔ مثلا امام صادق علیہ السلام سے سدیر سیرفی نقل کرتا ہے کہ میں نے جب کہا کہ عباسیان نے قیام کیا ہوا ہے مثلا تو ہم بھی قیام کریں، حکومت اسلامی قائم کریں، تو امام اس کو باہر لے گئے شہر سے، وہاں ایک غلہ ریبٹ جو ہے وہ جا رہا تھا، تو امام نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اے سدیر، اگر اس غلے جتنی تعداد بھی ہمارے یاران و یاوران و محبان و شیعیان کی ہوتی تو میں قیام کر کے حکومت قائم کر لیتا، لیکن چونکہ زمینہ فراہم نہیں ہے، یاوران و دوستان و محبان حقیقی موجود نہیں ہیں اس اتنی تعداد میں، تو میں قیام نہیں کر سکتا۔ وہ راوی کہتا ہے میں نے گنا تقریباً 17 یا 25 بھیڑیں تھی وہ، یعنی حتیٰ اس دور کے اندر امام کے جو حقیقی یاوران تھے وہ اس تعداد میں بھی نہیں تھے۔ حتیٰ تاریخ نے نقل کیا کہ امام صادق علیہ السلام کے 4000 شاگرد تھے، لیکن امام کہتے ہیں کہ 4000 میں سے 17 بھی نہیں ہیں کہ جس پر اعتماد کر کے قیام کیا جائے۔ تو مشکل یاوران کی تھی، زمینہ نہ ہونے کی مشکل تھی، وائلہ امام حکومت کی آرزو تھی کہ یہ حکومت ہو، آ کر اس آرزو ائمہ کو آگر کس نے پورا کرنا ہے؟ امام مہدی علیہ السلام۔ بس بہت سارے شواہد ہیں ہمارے پاس اتنے کہ جو کبھی بھی، یا ایک اور شاہد امام کاظم علیہ السلام کے دور میں جب ہارون نے آ کر یہ کہا کہ میں آپ کا فدق واپس کرتا ہوں، بتائیں آپ کا فدق کی قلمرو کتنی ہے، میں آپ کو واپس کر دیتا ہوں، تو امام نے قلمرو فدق کی اتنی بتائی جتنی زمین پر وہ حکومت کر رہا تھا ہارون رشید، یعنی کہا یہ پورا فدق ہے ہمارا، دے سکتے ہو؟ نہیں دیا۔ کیوں؟ فدق کنایا ہے کہ یہ سرزمین و مملکت اسلامی ہمارا حق ہے۔ ہارون رشید کو سمجھایا کہ فدق اگر واپس دینا، فدق قلمرو پھر بتائی روایات میں ہے، یعنی وہ قلمرو جو امام نے بتائی جا کر، تو بزرگان یہی کہتے ہیں کہ یہ وہی قلمرو ہے کہ جتنی قلمرو کے اوپر وہ کیا کر رہا تھا؟ حکومت کر رہا تھا، یعنی حکومت اسلامی فدق ہے۔ امام نے یہ طلب کیا کہ واپس دو اگر دینا چاہتے۔ بس بھرمار ہے شواہد کی کہ جس کے اندر آ کر انسان یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ سیکولرزم مکتب تشیع کے اندر کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ دین اور سیاست کا آپس میں گہرا ربط ہے، اور اس دین کا برنامہ کیا ہے سیاست کے اندر، اس کی بہترین اور مترقی ترین، اگر مترقی ترین نہ بھی کہیں، بہترین مثال اس وقت خود ایران کے اندر ولایت فقیہ کا نظام ہے۔ اگر انسان اس نظام کو اچھے طریقے سے سمجھ لے تو پتہ چل جائے گا کہ اسلام کتنا غنی مکتب ہے، کتنا غنی مذہب ہے، کتنا غنی دین ہے۔ اقتصاد میں اس کی اپنی نظر ہے، اجتماع میں اس کی اپنی نظر ہے، سیاست میں اس کی اپنی نظر ہے، حتیٰ ڈاکٹری کے اندر اپنی نظر ہے اس کی۔ جو بھی آپ اٹھا لیں اپنی نظر ہے، اور مفکرین کام کر رہے ہیں شواہد قرآنیہ و روائیہ کے اوپر، قلمرو کو مشخص کر، یعنی وہ نقش کہاں کہاں پر ہے موجود ہے کتابوں کے اندر۔ بس دین اور سیاست کا آپس میں گہرا، اور امام خمینی نے بھی کہا ہے کہ دین اور سیاست آپس میں عینیت رکھتے ہیں، دین کبھی سیاست سے جدا نہیں ہو سکتا، اور سیاست کبھی دین سے جدا۔ علامہ اقبال کا شعر بھی ہے، مجھے تو یاد نہیں ہے، چنگیزیت کا جہاں پر لے کر آتے ہیں، دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اہمیت کا نظریہ دے رہا ہے ڈاکٹر علامہ اقبال پہ۔
حالانکہ شیعہ نہیں ہے، دین اسلام کا قائل ہے، لیکن اہمیت کا قائل ہے. دین اور سیاست آپس میں اہمیت رکھتے ہیں. یہ تھی ہماری پاس فصل 11 11ویں فصل کے اندر. یہ ہماری ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد آخری فصل رہ جاتی ہے دین و اخلاق. انشاءاللہ یہ پھر بعد میں خدا نے اگر توفیق دی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.